الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز معزز و مکرم علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہر قسم کی مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی ہے۔ وہی ہم سب کا چونکہ خالق ہے، مالک ہے، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعد ہوا اندگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کی ہدایت فرمائی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ آپ کے بیچ زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، کیونکہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور ساری باتیں لگ بھگ علم سے متعلق بھی آ ہی گئی ہیں۔ شیخ فضیلت الشیخ فرید الدین اثری صاحب حفظہ اللہ نے بھی اس تعلق سے رہنمائی فرمائی، اور شیخ محی الدین صاحب بھی، عین الحق فیضی صاحب، الحمدللہ حق ادا ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، اور کہنے والے اور سننے والے کو مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ تو ہمیں جس موضوع سے متعلق بات کرنی ہے وہ ہے تعلیم میں، یعنی بچوں کی تعلیم میں عورتوں کا کردار۔ دیکھیے، عورتوں کا بچوں کی تعلیم میں وہی کردار ہے جو مردوں کا کردار ہے۔ اگر نہیں ہے تو عورتوں میں ایسی صفات پیدا ہونی چاہیے، عورتوں کو ایسے کردار کی مالکن بننی پڑے گی جسے وہ اپنے بچوں کو رہنمائی کر سکے۔ لیکن ہماری اکثر عورتیں، آپ دیکھ لیجیے، میک اپ پر کردار نمایاں ادا کر دے، گالی گلوچ میں نمایاں کردار، جھگڑا کرنے میں نمایاں کردار، لیکن تعلیمی میدان میں دیہاتی عورتوں کا کوئی کردار دیکھنے کو نہیں ملا۔ ضرورت ہے کہ بچیوں کو، عورتوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے، لیکن ہم لوگوں کی سوچ اتنی چھوٹی ہو گئی ہے بیٹیوں کے تعلق سے، بچیوں کے تعلق سے، کہ بچی پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی رب کو پیاری ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیے، اس کے بعد بات شروع کریں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جس وقت بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، جس وقت بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس وقت کی حالت و کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ ان کے درمیان جب بیٹیوں کی بشارت دی جاتی ہے تو مارے غم کے ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں۔ ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ مارے غم کے، مارے غصے کے کالے پڑ جاتے ہیں، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی شرمندگی کے ساتھ ہم کیسے زندہ رہیں۔ ذرا تصور تو کرو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں آتے ہیں
اور اس جیسی بڑی برائی کا مقابلہ کرتے ہیں اور آپ بیٹی کی پرورش پر جنت کا مژدہ سناتے، جنت کا فرمان سناتے ہیں۔ من علی جاریتین، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی، پالا پوسا جوان کر دیا، دیندار گھرانے میں، اچھے گھرانے میں شادی کرا دی، اللہ کے رسول فرما رہے انا وہوا ضم اصابعہ، آپ نے اپنی انگلی ملائی اور فرمایا میں اور بیٹیوں کی پرورش کرنے والا آدمی جنت میں ایسے ہی رہیں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی۔ سیدھے سادے لوگ تھے، ایمان لے آئے تو نبی کے فرمان پر مکمل طور پر کاربند ہو گئی، بیٹیوں کو درگور کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن آج ہمارے ماحول میں دیکھیے، آج ہماری سوچ اتنی گھٹیا ہو چکی ہے، اتنی کمتر ہو چکی ہے، آج ہم بیٹیوں کو صرف اس لیے ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں اس لیے خراب کر دیتے ہیں تاکہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے، ہمیں جہیز کا سامان مہیا نہ کرنا پڑے، ہمیں اس کی پڑھائی لکھائی کی تیاری نہ کرنی پڑے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ بھی ماں کے پیٹ میں بچوں کو زندہ مار دیتے ہیں، یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ بچیاں تمہارے لیے وبال جان بننے والی ہیں، وبال جان بن جائیں گی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچوں سے تو پوچھے گا بتا تیرا کیا قصور تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم میں قتل کر دی گئی۔ اور یہاں تو الٹرا ساؤنڈ کے اندر دیکھ لیا جاتا بیٹا یا بیٹی، پھر ماں کے پیٹ میں دوائی کے ذریعے ابارشن کے ذریعے سے مار دیا جاتا ہے۔ تو بیٹیوں کی تعلیم پر ہم کیا بولیں گے؟ بیٹی پیدا ہو تو بیٹی کی تعلیم پر بولا جائے، یہاں تو بیٹیوں کے تعلق سے اتنی کمتر سوچ ہے، اتنی گھٹیا سوچ ہے کہ لوگ بیٹی کے پیدائش کو بھی لوگ منحوس سمجھا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ساس سسر ہیں جو بیٹی کے پیدا ہونے پر بہو کو وہ اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارے گھر میں وہ رہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیں کتنی کمتر اور گھٹیا سوچ ہو چکی ہے ہمارے۔ میری قوم کی بیٹیوں، میری قوم کی ماؤں، تمہیں تعلیمی میدان میں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو اماں عائشہ نے اس دور میں صحابہ کے ساتھ ادا کیا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اماں عائشہ کے پاس آتے اور سوال پوچھتے، اماں عائشہ بھی فٹافٹ سوال کا جواب دیتی جاتی۔ علم تھا تب نا، ہماری عورتوں میں بے دینی اتنی ہے، جاہلیت اس طرح پل بڑھ رہی ہے کہ بچہ بھی سلائے گی، بچے کو نہلا دھلا کر تیار بھی کرے گی تو کالا ٹیکا ضرور لگائے گی۔ کس لیے؟ ایک ذہن میں ایک چیز بنی ہوئی ہے کہ کالا ٹیکا لگانے سے کسی کی نظر نہیں لگتی۔ اگر یہی بیٹی، یہ بہن جو یہ کام کر رہی ہے، اگر یہ پڑھی لکھی ہوتی، اگر اس کے اندر دینی تعلیم ہوتی، اگر کوئی شعور ہوتا، اگر انہیں عقیدے کا علم ہوتا، کیا وہ ایسے کام کرتی؟ ہماری قوم کی مائیں کتنی ایسی ہے جو جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس جا کر کے اپنا ہاتھ دکھاتی ہے اور اپنا مستقبل چیک کراتی ہے، دیکھو ہمارا مستقبل کس طرح ہوگا، ہماری زندگی کس طرح گزرنے والی ہے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، ایسے لوگ جو کسی جادوگر کے پاس، کسی ساحر کے پاس صرف یہ ہاتھ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، نصیب چیک کرانے کے لیے جاتے ہیں، مستقبل جاننے کے لیے جاتے ہیں کہ میرا مستقبل کیا ہوگا، اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے 40 دن تک کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور قوم کی بیٹیوں، ماؤں، تم اس شرک میں زیادہ مبتلا ہو، تم اس بات کو ذرا دھیان پوروک سنو۔ اور فرمایا جو
جادوگر، جو کاہن، جو مستقبل کی بات بتانے والا، کوئی بات کہتا ہے اور کوئی اس پر یقین کر لیتا ہے، ہاں تم نے ٹھیک کہا، اور جادوگر تو ہی بتاتا جو چیزیں گزر چکی ہیں۔ آپ بیمار ہوئے تھے پرسوں، آپ نے اس سے پہلے والے دن گوشت کھایا، آپ نے اس سے پہلے والے دن کیا کیا، اگلے مہینے آپ کے ساتھ کس سے لفڑا ہوا، کیا کیسے جھگڑا ہوا، لوگ بھی یقین کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جادوگر اپنا شیطان کا کنیکشن آپ کے شیطان کے ساتھ کرتا ہے اور ساری چیزیں معلوم کر لیتا ہے، جو آپ کے ساتھ بیت چکا ہے، جو آپ کے ساتھ گزر چکا ہے، وہ معلوم کرنے کے بعد آپ کو فٹافٹ بتا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر جادوگر کی ہوئی پیشن گوئی پر اگر آپ ایمان لے آئے تو فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، تو جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی پوری شریعت، فقد کفر، تو اس کا انکار کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا ہماری عورتیں کر رہی ہیں، کس بنا پر؟ لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، نہ جاننے کی بنا پر۔ اگر عورتوں کو معلوم ہوتا کہ شوہروں کا مقام اتنا زیادہ ہے تو وہ کبھی بھی شوہر کی نافرمانی نہ کریں، لیکن ان کے پاس چونکہ نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، ماں باپ کا کس طرح ادب کرنا چاہیے، کس طرح ادب سے بات کرنی چاہیے۔ ماں کبھی پوچھ بھی لے، بیٹی اتنی رات کہاں گئی تھی، بیٹی اتنی رات کس کے فون آ رہے ہیں، تو بیٹی پلٹ کر جواب دیتی ہے تو اپنے کام سے کام رکھ، تو اپنے کام سے مطلب رکھ، میرے کام میں دخل اندازی دینے کی کوشش نہ کرو، اور ماں بھی بانی ہو جائے۔ لیکن اگر وہی پڑھی لکھی بیٹی اگر آپ کی ہوتی، آپ نے اگر پڑھایا ہوتا، لکھایا ہوتا، تو وہ ایسا ہرگز نہیں کرتی، نہ آپ کے ساتھ سلوک کرتی، نہ وہ ایسی کارکردگی کرتی جس سے آپ کی بدنامی ہو۔ لیکن کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ آج دیکھیے عورتوں کا، دیہاتی عورتوں کا ماحول کیا ہے۔ جب بازار جائے گی، بن ٹھن کر کے جائے گی، ہزاروں قسم کی پرفیومز وغیرہ لگا کر جائے گی، ایک سے ایک، ایسا نہیں ہے کہ دیہاتوں میں نہیں ہے، ایک سے ایک کریمز لگانے کے لیے موجود ہیں، لیکن کبھی شوہر کے سامنے زیب و زینت اختیار نہیں کی، کبھی میک اپ ہو کر شوہر کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ لیکن یہی عورت جب بازار جائے گی، جب کسی کے یہاں شادی ہوگی، پھر دیکھ لو لیپا پوتی شروع ہو گئی، اور اتنی پوتتی ہے، اتنی لیپتی ہے کہ کوئی ایک قطرہ پانی کا گر جائے تو وہاں سے جو لیپی ہوئی جو میک اپ ہے وہ لے کر کے وہ قطرہ گرے تو معلوم ہو جائے کہ کوئی دھبا ہی ہے یا پھر کوئی گڈھا۔ میرے ساتھیوں، جس طرح چمکتی دمکتی سڑک میں چھوٹا سا گڈھا ہو تو وہ تب بھی دور سے نظر آ جاتا ہے۔ ارے اتنی زیادہ میک اپ کر کے آج ہماری عورتیں بازاروں میں جاتی ہے، شادیوں میں جاتی ہے، غیروں کے آ جاتی ہے، لیکن کبھی پوری زندگی کبھی اس کو فرصت نہیں ملی کبھی شوہر کے سامنے بھی زیب و زینت اختیار کریں، شوہر کے لیے بھی میک اپ کریں۔ شوہر بیچارہ لا کر کے دیتا ہے، میری عورت میرے لیے تیار ہو، میرے لیے پرفیوم لگائے۔ عورت بیچارہ سوچتا ہے ارے گوہال بوڑھ کر کے جھاڑ کر کے آتی ہے اور جو گندگی گوبر پیشاب ہے وہ لگ جاتی ہے، بدبو آتی ہے، لو بیوی یہ پرفیوم لگا لینا۔ ارے بیوی کیوں لگائے گی؟ جب مدھو گر جائے گی تب لگائے گی، سارک جائے گی تب لگائے گی، جب محلے میں کسی کی شادی ہوگی تب لگائے گی۔ میرے بھائیوں، آج ہماری دیہاتی عورتوں کی یہ چیزیں، دیہاتی عورتوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اس لیے ہے لا علم کی بنیاد پر، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری یہ عورتیں تعلیمی میدان میں کچھ کردار ادا کریں، نہیں، ان سب چیزوں میں یہ کردار ادا کریں، بن ٹھن کر لوگوں کو، مردوں کو مائل کرنے میں یہ کردار ادا کر سکتی ہے۔ ارے جس کی وعید میرے نبی نے سنائی، صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها وان لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو جہنمی لوگ صنفان من اہل النار، جہنمیوں کی دو صفتیں،
دو قسم کی جہنمی جن کو لم ارہما قوم باؤ انہیں نہیں دیکھا لیکن ان کی صفت بتائی. ایک تو بتایا وہ لوگ جن کے ہاتھ میں گائے کے دموں کے برابر کوڑے ہوں گے, یضربون بها الناس, وہ لوگوں کو اس سے ہانکیں گے ماریں گے. لیکن آپ نے دوسری نشانی جو بتائی وہ فرمایا نساء کاسیات عاریات. ایسا دور آئے گا, ایسا وقت آ جائے گا, نساء اس وقت ایسے اوقات میں ایسی عورتیں پائی جائے گی کاسیات عاریات, جو کاسیات و عاریات ہوگی, جو کپڑا تو پہنے گی, بظاہر کپڑے تو ان کے جسموں میں نظر آئیں گے لیکن حقیقی معنوں میں وہ ننگی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مردوں کی مردوں کو مائل کرنے والی ہوگی, مردوں کی طرف مائل ہو جانے والی ہوگی. کاسنمۃ البخت المائع, اور آپ نے ان کی چوٹیوں کی مثال دے کر نشاندہی فرمائی. اللہ کی قسم آج کل کی لڑکیاں ایسی چوٹی باندھتی ہے جس چوٹی کی نشاندہی میرے نبی نے فرمائی تھی. کاسنمۃ البخت, جس طرح بختی اونٹ کے کوہان ہوتے اس طرح وہ بال میں پھوٹی ڈالے گی, یعنی بال باندھے گی. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا ایسی عورت جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہو. آج تک کی عورتوں کے لباس, آج ہماری عورتوں کو ام عائشہ کی زندگی نہیں بھائی, فاطمہ الزہرا کی زندگی سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا, امام بخاری کی ماں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. یہ نہیں سوچا امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ایک خاتون ماں ہے. ارے عورت تو وہ ذات ہوتی ہے خود گمنام رہ کر کے وہ اعلیٰ مقام دوسروں کو دے جاتی ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے, کوئی نام نہیں, کوئی اشتہار نہیں, لیکن ایسی کارکردگی عورتیں کر جاتی ہیں. دیکھو علامہ ابن تیمیہ, ارے کس نے, ایک ماں نے جنا, ایک ماں نے کی تربیت کی, تعلیم کی ذمہ داری کس نے اٹھائی, ماں نے اٹھائی. میرے بھائیوں اور میری قوم کی بیٹیوں, آپ ایسی ماں بنیں گی تبھی تعلیم میدان میں آپ نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں. ورنہ اس طرح کی عورتیں جو مٹک مٹک کر چلنے والی, بازاروں کی زینت بننے والی, دوسرے غیر مردوں کو خوش کرنے والی, ایسے تو لاکھوں میں مل جائیں گے. فرمایا ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں, الگ الگ اسٹائل کے آج نت نئے کپڑے آج ہمارے یہاں فیشن کے نام پہ چلنے لگ گئے, اور آج میڈیا اس کو برابری کا نام دے رہی ہے. اے میری قوم کی بیٹیوں, اگر ٹی وی دیکھ دیکھ کر, موبائل دیکھ دیکھ کر اس کی طرح اگر بننا چاہو گے, اگر ٹھرکنے والی لڑکیوں کو دیکھ کر, کمر مٹکانے والی لڑکیوں کو دیکھ کر اس جیسا ڈھالنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو یہ تو وہ لوگ ہیں جو چاہتے یہی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان مرد عورت ایک ساتھ ناچو ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے. لیکن اے میری قوم کی بیٹیوں, کیا تم نے نہیں سوچا وہ رب خفا ہو جائے گا جس کے حکم کے بغیر ایک چیٹی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی ہے, جس کے عذاب کے خوف سے یہ چرند پرند, یہ شمس و قمر, یہ دشت و جبل, یہ بحر و بر, یہ خشک و تر, یہ حیوانات, یہ جمادات, یہ نباتات, یہ ساری کی ساری چیزیں خوف کھاتی ہیں اور آنسو بہاتی ہیں. اے میری قوم کی بیٹیوں, اے میری قوم کی ماؤں, کیا تم نے نہیں سوچا وہ رب خفا ہو جائے گا جس کے حکم کے بغیر ایک چیٹی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی ہے. آج دیکھیے برقع بھی پہنا جاتا ہے تو محض ایک فیشن کے طور پر, فیشن اتنا ٹائٹ, اتنا چست. میرے بھائیوں تمہیں بھی کہتا ہوں عورتوں کو عورت ہی رہنے دو, اپنی عورتوں کو عورت ہی رہنے دو, مرد بنانے کی کوشش مت کرو. اے عورتوں تم عورت ہی رہو, مرد بننے کی کوشش مت کرو. اے مردوں, اے نوجوانوں, اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے, تم عورت بننے کی کوشش مت کرو. میرے بھائیوں جانتے ہو کیا ہو رہا ہے آج؟ ماحول تعلیم نہ ہونے کی بنا پر آج ہمارے یہ نوجوان ان پڑھ قسم کے لوگ جو کچھ موبائل میں دیکھتے ہیں وہ سب حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں اتارنا شروع کر لیتے ہیں. کسی فلمی ایکٹر کو کان چھڑواتے دیکھا تو یہ بھی کان والی ڈال دیا کل سے کان, اگر یہاں سے کاٹ کر کے پورا بالکل ٹکلا کر دیا تو یہ بھی ٹکلا کر دیا. پہلے لوگ پینٹ پہنتے تھے تو یہاں بیلٹ لگاتے, آپ کو یاد ہوگا جس کی پیٹ رہتی تھی بڑی, پیٹ بڑا رہتا تھا, پیٹ ابھر آتا تھا.
ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ پورا پینٹ ایسے نیچے آ گیا، اور جتنا نیچے پینٹ پہنے جو نوجوان اس کو اتنا اسٹائلش مانا جاتا ہے. ای چھوڑا بیسی چلا. اللہ کی قسم اپنے کانوں سے یہ الفاظ میں نے سنے. ایک لڑکے کا شرٹ بڑا تھا، صرف شرٹ، اس کی شرٹ بڑی تھی. میں شرٹ بڑی ہونے کی بنیاد پر اس کو بودھا کہہ دیا گیا، بیوقوف کہہ دیا گیا. بودھ ہی جس طرح موبائلوں میں دکھایا جاتا ہے، جو ننگا پن فلموں اور سیریلوں میں دکھایا جاتا ہے، اگر وہ لوگوں کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ لڑکا کیا ہے؟ جو ننگا پن اور جو کپڑے، جو عریاں لباس عورتوں کے لیے موبائلوں میں، سیریلوں میں، فلموں میں دکھائے جاتے ہیں، اگر وہ عورتوں میں نہ ہو، لڑکیوں میں نہ ہو، پھر وہ لڑکی کہاں رہے گی؟ اس طرح کے ماحول بنے ہوئے. اگر دینی تعلیم اے نوجوانوں تمہارے اندر ہو، اے قوم کی بیٹیوں اگر دینی تعلیم تمہارے اندر ہوتی تو اللہ کی قسم آج بتانے کی نوبت نہیں آتی، یہ کہنے کی نوبت نہیں آتی. لیکن افسوس آج کہنا پڑ رہا ہے کہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھو اور کچھ کر دکھاؤ، خود پڑھو، دوسروں کو بھی پڑھاؤ. اور اے نوجوانوں تن من دھن اس تعلیم کے لیے لگاؤ، کیونکہ کسی بھی چیز کی اصلاح کے لیے تعلیم ضروری ہے. عورتوں کی اصلاح لے لیجئے، نوجوانوں کی اصلاح لے لیجئے، بچوں کی اصلاح لے لیجئے، کسی کی بھی آپ اصلاح کریں گے، معاشرے کی، پورے گاؤں کی، سوسائٹی کی، آپ کو تعلیم ضروری ہوگی. اور تعلیم کہاں سے آئے گا؟ آپ چلیے، آپ میدان میں نہیں کام کر سکتے اتر کر کے، آپ روکڑے سے مدد کیجئے. آپ پونا میں کام کرتے، بمبئی میں کام کرتے ہیں، آپ ادارے کو روکڑا بھیجئے، کام ہوگا انشاءاللہ. اور کام ہو رہا ہے الحمدللہ، پہلے سے تو الحمدللہ بہت زیادہ بہتر ہے. بہرحال عورتوں کو بھی نمایاں کردار ادا کرنا چاہیے اس تعلیمی میدان میں. بچوں کی تربیت انہی کے ذمہ ہے. اور نبی کا ایک فرمان میں سناتا جاؤں اور اپنی بات ختم کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، معاشرے کے جوانوں سے خطاب فرمایا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء. کتنا پیارا جملہ تھا آپ کا، کبھی آپ نے غور کیا؟ نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی شادی کے لائق ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، شادی کی استطاعت رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے. اس کا فائدہ بتایا کہ نکاح وہ چیز ہے جو نگاہ کو نیچے کر دیتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. میرے ساتھیوں، آج الحمدللہ ہمارے معاشرے میں آج یہ چیزیں تو ہیں، لیکن ایک چیز جو ہم برابر فراموش کرتے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے لائق ہو جائے تو شادی کرو. ہم یہ تو شادی کے لائق ہوتے شادی تو کرا دیتے ہیں، لیکن شادی کرانے میں کبھی ہم دینداری کو ترجیح نہیں دیتے. تنکح المرأۃ باربع، آپ نے فرمایا عورتوں سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، ولحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. اس کے حسب و نسب، اس کے خاندان وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے، باپ دادا کو دیکھا جاتا ہے، اعزاء قارب کو دیکھے جاتے ہیں، اور مالداری بھی دیکھی جاتی ہے کہ مالدار ہے یا نہیں. اور پھر فرمایا خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی جس سے شادی ہونے والی ہے خوبصورت ہے یا نہیں. اور ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے، دینداری، کہ ٹھیک ہے لڑکا بمبئی میں کام کرتا ہے، ATM نہیں چراتا، کبھی جیل جانے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے، ٹھیک ہے بمبئی میں اچھا کام کر رہا، اچھا کاروبار چل رہا ہے، پٹنہ میں کام کر رہا، سیوان میں کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا، اچھا الحمدللہ بزنس اچھا چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں. اللہ کے رسول فرماتے فاظفر بذات الدین، دینداری کو تم ترجیح دو. لیکن ہم کس کو؟ روکڑے کو ترجیح دیتے ہیں. پیسے والا کون ہے؟ کس کی بلڈنگ سب سے اونچی ہے؟ کس کے گھر کے باہر ماروتیاں کھڑی رہتی ہے؟ کس کے گھر کے باہر 2-4 موٹر سائیکلیں ہمیشہ کھڑی رہتی ہے؟ کس کی سیلری 50,000
یا اس سے زائد ملتے ہیں. ہم نے کبھی دینداری کو ترجیح نہیں دی. دینداری کو ترجیح نہ دینے کی وجہ سے ہم نے جاہل عورتوں کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا. عورتیں کو معاشرے میں پھر نت نئی برائیاں شروع ہو گئی. پھر ہم یہ سمجھتے وہ عورت بچوں کی نگرانی کرے گی, بچوں کی تربیت کرے گی, بچوں کی تعلیم پر فوکس کرے گی. وہ کیسے کرے گی؟ انہوں نے اسکول کا مکتب کا چہرہ نہیں دیکھا, انہوں نے دینی تعلیم کا نام ہی نہیں سنا, وہ ایسا کوئی چیز جانتی نہیں ہے. بھلا وہ آپ کے بچے کے اندر دینی شعور کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ آپ نے تو پیسے کے لالچ میں, مال کے لالچ میں آپ نے دینداری کو فراموش کر دیا. آپ نے دینداری کو ترجیح نہیں دی. آپ نے روپے کو دیکھا, آپ نے خاندان والوں کو بھی دیکھا, لیکن آپ نے کبھی یہ جانچنے کی کوشش نہیں کی کہ ہونے والا داماد نمازی ہے یا نہیں ہے, ہونے والا سمدھی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے, ہونے والے سمدھی کے گھر میں دینی ماحول ہے یا نہیں ہے, ان کے اندر دینی تعلیم یا دینی بیداری ہے یا نہیں ہے. کبھی جانچ پرکھ نہیں ہوئی. تم اس طرح دین سے دور عورتوں کو اپنے گھر کی بہو بناتے ہو, پھر توقع کرتے ہو کہ وہ عورتیں تعلیمی میدان میں نمایاں کردار ادا کرے گی. معاف کیجیے گا, ایسی عورتیں بچوں کی تعلیم میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی ہے. کردار ادا کرے گی بن ٹھن کر دوسروں کو مائل کرنے میں کردار ادا کرے گی, غیروں کو خوش کرنے میں کردار ادا کرے گی, ساتھ سے جھگڑ کر بہانے بنا کر بار بار میکے جانے کی کردار ادا کرے گی, شوہر کی نافرمانی کرنے میں. اے عورتوں, اے میری قوم کی بیٹیوں, میں ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں, ایک میسج دے کر کے جا رہا ہوں, اور اپنی طرف سے نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول نے تمہارے لیے جنت میں جانے کا اتنا شارٹ کٹ راستہ بتایا, اتنا شارٹ کٹ راستہ, اتنا شارٹ کٹ راستہ کہ تم چاہو تو آسانی سے اس کے اوپر عمل کر سکتی ہو, اور عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتی ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا, اذا صلت المرأة خمسها, جو عورت 5 وقت نمازوں کی پابندی کر لے, 5 وقت کی نماز ٹائم ٹو ٹائم پڑھے, تو نفل نہیں پڑھ سکتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, تو بقیہ نماز نہیں ادا کر سکتی ہے, کم سے کم تو فرض نماز ضرور ادا کر. اس میں بچے کا بہانہ مت کرو کہ بچے نے پیشاب کر دیا, یہ کام کرتی وہ کام کرتی ہو, تو کم سے کم 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو. اللہ کے رسول فرماتے, اذا صلت المرأة خمسها, جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے, وصامت شہرها, اور جو عورت رمضان کے روزے رکھ لے, 1 مہینہ. اگر آپ نفلی روزے نہیں رکھ سکتی ہیں کوئی بات نہیں, کم سے کم رمضان کے روزے جو 30 روزے ہمارے اوپر فرض ہے, سب کے اوپر فرض ہے, اس کو ضرور رکھنا ہے. اگر کسی وجہ سے اگر چھوڑنا پڑے, ترک کرنا پڑے, تو بقیہ دنوں میں اس کی گنتی پوری کرو, یعنی بقیہ دنوں میں اس کو رکھو. وصام الشہر, اور تیسری چیز بتائی, وحسنت فرجہا, اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو. ارے یہ لوگ, اے میری قوم کی بیٹیوں, جن نوجوانوں کے چکر میں تم یہ پڑی ہوئے ہو اور تم سمجھتی ہو کہ یہ تم سے شادی کر لیں گے, تم سے بیاہ رچا لیں گے, اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے, یہ کبھی بھی نہیں. اس قسم کے لوگ فراڈی ہوتے ہیں, اور آپ سے ہی نہیں بلکہ کئی ایک سے اس طرح کے چکر روزانہ چلتے رہتے ہیں. اور یہ ماحول اس طرح کا ہو گیا ہے, موبائلوں میں غلط چیزیں دیکھ دیکھ کر, فلمیں اور سیریلز دیکھ دیکھ کر بچوں کے ماحول پراگندہ ہوتے جا رہے ہیں. شروع سے ہی آج کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایمانداری سے اگر وہ جواب دے گا تو کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوگی, اور اگر لڑکیوں میں دیکھیں تو کوئی ایسی لڑکی نہیں ملے گی جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو. یہ سب کیا ہے؟ ارے آج کل تو ایسا ماحول موبائل کی فلموں نے اور سیریلوں نے بنا دیا ہے کہ چند منٹوں میں ہی کسی سے پیار ہو جاتا ہے, اور چند سیکنڈوں میں بریک اپ کے معاملات بھی سامنے آتے رہتے. اخبارات جرائد میں آپ نے دیکھتے ہوں گے, اور واٹس ایپ فیس بک میں بھی اس طرح کے میسیجز آتے رہتے ہیں, آپ سنتے ہوں گے. تو میری قوم کی بیٹیوں, ایسے دجال لوگوں سے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, وحسنت فرجہا, جو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے, جو اپنے باپ کی پگڑی کو اچھلنے سے بچا لے. حسنت فرجہا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطاعت
زوجہا، اور جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمان. شوہر بیچارہ دن بھر کام کرتا ہے، کس لیے کام کرتا ہے؟ اس لیے کام کرتا ہے تاکہ میری بیوی آرام سے رہے، میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو. گھر میں توا نہیں تو بیچارہ دن بھر کام کر کے توا خریدتا ہے. روٹی بیلنے کے لیے اگر بیلن نہیں ہے، بیوی ایک بار فون پہ کہتی ہے کہ بیلنا لے کے آئیو. اللہ کی قسم وہی سوچ کر بندہ کام پہ لگ جاتا ہے، اور جب تک بیلن کا پیسہ تیار نہیں کر لیتا اس کو چین نصیب نہیں ہوتا. اگر بچے پیدا ہو گئے تو بچوں کی جو ضروریات کے سامان ہوتے ہیں، ایک باپ سے پوچھو، ایک باپ ہی جانتا ہے بچوں اور بیوی بچوں کی محبت اس کے دل میں کس طرح گھر کی ہوئی ہوتی ہے، کس طرح اس کے دل میں اثر انداز رہتی ہے. ارے وہ تمہارے لیے تمام آرام و آشائش کو قربان کر کے، تمام لوگوں کی محبتوں کو قربان کر کے تمہارے لیے وہ کماتا ہے. دن بھر تھک ہار کر کے آتا ہے، شام کو جب گھر آتا ہے تم اس کی تیمارداری کرنے کے بجائے، اس کی خدمت کرنے کے بجائے اس پر زور زور سے چلاؤ گی تو یاد رکھو وہ بھی تمہارے اوپر برس پڑے گا. اور جانتے ہو پھر اس کی بنیاد پر کیا کیا فتنے رونما ہوں گے. لڑائی کے بھی خدشات ہوتے ہیں اور بعض دفعہ تو ہو جاتے ہیں، اور طلاق بعض دفعہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے 4 راستے بتائے. 4 چیزیں کرو جنت میں جاؤ گے. پہلے نیک بنو، نیک بن کر کے جنت کا مستحق ہو جاؤ، اور جب تم نیک بن جاؤ گی تو تم ہر میدان میں تم نمایاں کردار ادا کر سکتی ہو. امام بخاری کی ماں نے جو امام بخاری کے لیے کردار ادا کیا، امام ابن تیمیہ کی ماں نے جو امام ابن تیمیہ کے لیے کردار ادا کیا، وہ تم ادا کرو گی انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کہ تم وہ کردار ہماری عورتیں انشاءاللہ ادا کر سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عنایت کرے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم.